پروگرام سفر ہدایت میں جی آغاز گفتگو مفتی امتیاز الحق صاحب میں آپ سے چاہوں گا، اور میں چاہوں گا کہ سب سے پہلے اسی حوالے سے فرمائیے کہ جب مسلمان کسی گھرانے میں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے کان میں اذان اور اقامت دی جاتی ہے، اور عمومی طور پر اس کا جو مقصد ہے وہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ انسان کے کان میں اذان اور اقامت کا مقصد یہ ہے کہ پتہ چل جائے کہ کسی مسلمان گھرانے میں اس نے آنکھ کھولی ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک شکر بھی کیا جاتا ہے۔ لیکن اس کے اور مقاصد کیا ہیں، اور میں چاہوں گا بخصوص اس کا جو حقیقی مقصد ہے اس حوالے سے فرمائیے، کیونکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب انسان دنیا میں آتا ہے تو اذان اس لیے اور اقامت اس لیے کہ اس کو پتہ چل جائے کہ ٹائم صرف میرے پاس اتنا ہے جتنا اذان اور جماعت کے درمیان میں ہوتا ہے، کیونکہ جاتے وقت اذان نہیں ہوتی، صرف نماز ہوتی ہے۔ جی مفتی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو محترم علی رضا ارشد سروردی صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے اس پروگرام سفر ہدایت میں مجھے انوائٹ کیا۔ اس کے بعد آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے، اس کے کان میں جو اذان دی جاتی ہے وہ سنت ہے، مسنون عمل ہے، فرض اور واجب نہیں۔ اور یہ کیوں دی جاتی ہے؟ یہ اس لیے دی جاتی ہے، اس کے مختلف مقاصد میں سے ایک مقصد یہ بھی ہے کہ بچہ آفات و بلیات اور بلاؤں سے محفوظ رہے، اس کی زندگی میں خیر و برکت ہو۔ اور دوسری وجہ یہ بھی ہے چونکہ اذان کے بارے میں مختلف کتب میں یہ آتا ہے کہ اذان کئی مواقع پر پڑھی جاتی ہے۔ کوئی شخص سخت پریشان ہے تو کتب فقہ میں باقاعدہ لکھا ہے کہ اس کے سامنے اذان دی جائے۔ اچھا۔ اور اسی طرح کسی گھر میں جنات نے تو اذان دی جائے، اور ایسے ہی آپ مردے کو جب قبر میں اتار رہے ہیں اس وقت بھی اذان دی جائے۔ سبحان اللہ۔ اور اسی طرح کوئی شخص مصیبت میں مبتلا ہے تو اس کے سامنے بھی اذان دینا مستحب عمل ہے۔ تو بچے کے کان میں جو اذان دی جاتی ہے وہ سنت ہے، چونکہ آقا دو جہاں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے نواسے حسنین کریمین رضی اللہ عنہما ان دونوں کی ولادت پر ان کے کانوں میں اذان دی تھی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام شارع ہیں تو آپ کا عمل شریعت بن جاتا ہے۔ اگرچہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کا حکم نہیں فرمایا، لیکن حضور کے فعل سے یہ چیز ثابت ہے تو اس لیے سنت ہے۔ دوسری جو آپ نے بات فرمائی کہ یہ اس لیے بھی دی جاتی ہے کہ جب وہی بچہ جوان ہوتا ہے، جب بوڑھا ہوتا ہے دنیا سے چلا جاتا ہے، بس اوقات بڑھاپے سے پہلے چلا جاتا ہے، بس اوقات بچپن ہی میں چلا جاتا ہے، تو جاتے ہوئے تو اذان نہیں کی جاتی، نماز پڑھی جاتی ہے۔ تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے اس حوالے سے ایک شعر بھی ہے کہ آتے ہوئے اذان ہوئی جاتے ہوئے نماز، آتے ہوئے اذان ہوئی جاتے ہوئے نماز، اتنے قلیل وقت میں آئے اور چلے گئے۔ تو اقبال یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اذان نماز پنجگانہ کے لیے جو اذان دی جاتی ہے، اذان کے بعد جماعت تک کتنا وقت ہوتا ہے، کتنا قلیل وقت ہوتا ہے۔ تو کہا کہ یہی مثال انسانی زندگی کی ہے کہ جتنا تھوڑا سا وقت ہوتا ہے، یوں ہی سمجھا جائے کہ انسان کے پاس اتنا تھوڑا وقت ہے کہ جتنا وقت اذان سے جماعت تک ہے، تو لہٰذا وہ اپنی آخرت کی تیاری، بالکل مختصر وقت انسان کے پاس ہوتا ہے، وہ کچھ منٹس ہوتے ہیں انسان کے پاس۔ اگر عمومی عام دیکھا جائے کہ جب اذان ہوتی ہے اور اس کے اندر جماعت میں جو فرق ہوتا ہے وہ کچھ منٹس کا ہوتا ہے، چند منٹ کا، کہیں 15 منٹ کا ہوتا ہے، فجر میں آدھے گھنٹے کا ہوتا ہے۔ تو یہی مثال انسانی زندگی کی دے گی کہ انسان کے پاس کتنا تھوڑا سا وقت ہے۔ اور اس حوالے سے مجھے ایک اور بات یاد آ گئی کہ وہ ایک اور شاعر انہوں نے کہا کہ جب تو آیا تو تو رو رہا تھا اور دنیا والے ہنس رہے تھے۔ صحیح۔ والدین کو دیکھو وہ خوشیاں منا رہے ہیں، دادا دادی وہ خوشیاں منا رہے ہیں، نانا نانی وہ خوشیاں منا رہے ہیں، جمیع اعزاء و اقارب خوشیاں منا رہے ہیں۔ صحیح۔ اور کہا کہ تو دنیا سے جا اس انداز سے جا، تو دنیا سے جا اس انداز سے جا کہ تو خوش ہو رہا ہو، دنیا والے رو رہے۔ سبحان اللہ۔ پروفیسر اشفاق صاحب، قرآن کریم